بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجینئر مرزا صاحب کے نزدیک علماء سو، اکثر یہ بات کرتا ہے علماء سو کون ہیں جی؟ وہ علماء سو ہیں، یعنی برے علماء جو مرزا صاحب کے مخالف ہیں، مرزا صاحب کے پول کھولتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، اس کے نزدیک وہ علماء سو ہیں، یعنی جو اس کو جواب دیں، علمی جواب دیں اور عوام کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ علماء سو ہیں۔ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے جو علماء سو۔ اور 4 سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب بھی علماء سو تھے، اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے خلاف اس نے جو گندی زبان استعمال کی، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی، کہتا میرے استاد ہیں، تو استادوں کے بارے میں ایسی کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں، تو ان کو یہ کہہ رہا گمراہ ہے۔ طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہتا ہے وہ تو یہ پرویز سے بھی زیادہ بڑے گمراہ ہیں۔ پرویز جو حدیث کا منکر ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ۔ تو 4 سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب علماء سو میں تھے، گمراہ تھے۔ جب اس کی ملاقات اس سے ہوئی اور اب بار بار اس سے ملتا ہے، اب وہ علماء حقہ ہو گئے ہیں۔ طارق جمیل صاحب پہلے علماء سو تھے، جب اس کے قریب آ گئے تو علماء حقہ بن گئے۔ تو یہ اس کا لیول ہے، جو اس کا مخالف ہو، جو اس کے پول کھولے، جو اس کو جواب دے، وہ علماء سو ہوتا ہے، اور جو اس کے قریب آ جائے، جو اس کے موافق ہو جائے، وہ علماء حقہ ہوتا ہے۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ کی جانب سے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کے حق میں دیے جانے والے بیان کے رد عمل میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی جانب سے جو فتویٰ بازی کا بازار گرم ہے، اس کے بعد ایک عام پاکستانی مسلمان کی کیا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کس بات کو مانے اور کس کی نہ مانے؟ پلیز علی بھائی آپ بھی اپنا موقف دیں۔ طارق جمیل صاحب کے مکتبہ فکر کے ہی علماء اور ان کی کٹر قسم کی پبلک طارق جمیل صاحب کے بارے میں کس قسم کی فحش گوئی پہ اتر آئی ہے۔ آپ ذرا کامنٹس پڑھیں، کئی علماء کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نام لیے بغیر پورے اشارے کر کے بتایا کہ وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک مولوی کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ زر خرید علماء، نام نہیں لیا طارق جمیل صاحب کا، لیکن آسٹریلیا کے ٹور، ظاہر ہے وہ ادھر ہی گئے ہیں، آسٹریلیا تو وہی گئے ہیں، ان کو گورنمنٹ ٹور لگاتی ہے، کرتے کرتے وہ پھر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے اینڈ پہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی شک ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں، اسلام سے ہی باہر نکال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا سنا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ان سے سوال ہوا تو جناب علی سیکھ پا ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کے علماء اور ان کی عوام فحش گوئی پر اتر آئی ہے، انہیں گالیاں دیتی ہے اور انہیں اسلام سے نکال دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے اسلام سے نکال دیا، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ فراڈیا ہے، اس نے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو اسلام سے نکالا ہے، اس نے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو منحوس کہا ہے، گمراہ کہا ہے، اور بلکہ کہا ہے کہ یہ غلام احمد پرویز جو ہے، جو منکرین حدیث کا سرگناہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا احادیث کا منکر ہے، کافر ہے، کہتا ہے اس سے بھی بڑا گمراہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ یہ مرزا جیل میں کہتا ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ آج نمبر بڑھا رہا ہے چونکہ یہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے قریب ہیں تو اسے تو ویوز چاہیے، یہ اب نمبر بڑھا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اسی کی ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں یہ مولانا طارق جمیل کو منحوس کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ تو کیا یہ فحش گوئی نہیں ہے؟ کیا اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اسلام سے نہیں نکالا؟ فیصلہ آپ کیجئے۔ دوسرا نظریہ، سیکنڈ سکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز۔
اور اس میں بھی 2 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب. ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی. جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا، واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے. غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی. پڑھتے بخاری اور مسلم ہے، آگے پھر 7 اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں. یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ دامت برکاتہم عالیہ ہیں، یہ مدہ ذلہ ہیں، اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ. لیکن یہ دین کا جنازہ نکال رہے ہیں. میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں. جی دوستو، آپ نے دیکھا منحوس، ان منحوسوں کی گمراہی کا تو پتہ نہیں چلتا. یہ تو غلام احمد پرویز سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہ منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے قرآن و سنت کا جنازہ نکال دیا ہے. کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ طارق جمیل صاحب کو اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو. انہوں نے دیو مالے کس سے کہانیاں بیان کی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ پڑھ لیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھ لیں معراج النبی، آپ کو کوئی ایسی دیو مالائی قصے نہیں ملیں گے. جھوٹ بول رہا ہے، مکاری، فراڈ کر رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کیا کہہ رہا کہ فحش گوئی کرتے ہیں. انہوں نے اس کو اسلام سے نکال دیا. اب اسلام سے کس نے نکالا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو اسلام سے کس نے نکالا؟ مرزا جیلمی نے. کیا کہا کہ ان منحوسوں کی گمراہی کا پتہ نہیں چلتا. انہوں نے قرآن و سنت کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں. کافر جو ہے پرویز، اس سے بھی بڑے گمراہ ہیں. یہ کہا. آپ کو معلوم ہوا کتنا بڑا فراڈیا، دھوکے باز ہے. دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے قریب ہیں، تو اب میں بھی ویوز لوں اور اس طرح کی باتیں کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اور کچھ نہیں ہے. تبلیغی جماعت والوں کا یہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھے دیکھیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ فراڈیا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.